السلام علیکم۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں تھا۔ صبح کے وقت جب تیار ہو کر سامان گاڑی میں رکھنے کے لیے ہوٹل کے کمرے سے نکلا تو سامنے والے کمرے سے میرے دو اسٹوڈنٹ لڑکی لڑکا نکل رہے تھے۔ انہیں اس جگہ اس حالت میں دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا اور وہ بھی ششدر رہ گئے۔ ندامت اور شرمندگی سے دونوں کی آنکھیں جھک گئیں اور سلام تک کرنا بھول گئے۔ ایسے موقع پر کچھ بھی کہنا فضول ہوتا ہے، اس لیے میں وہاں سے ہٹ گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ ہوٹل کا مالک میرا دوست تھا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگا کہ اسلم صاحب، کیا جوانی کے دن یاد آ گئے ہیں نوجوان کپل کو دیکھ کر؟ اگر زیادہ ہی بے چین ہو رہے ہیں تو اس کے کمرے کی ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے دوست کو یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے اپنے ہی اسٹوڈنٹ تھے اور انجان بن کر پوچھا، کیا واقعی تم اس کمرے کی ویڈیو دکھا سکتے ہو؟ کہنے لگا، اور نہیں تو کیا۔ کچھ دیر بعد وہ خفیہ کیمرے میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو میرے سامنے لے آیا، جو کہ بہت نازیبا تھیں۔ میں نے خفیہ طریقے سے پولیس کو اطلاع دے دی، کیونکہ وہ آدمی میرا دوست کہلانے کا حقدار ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے ویڈیو میں ہی الجھائے رکھا، حتیٰ کہ پولیس ہوٹل میں پہنچ گئی اور اسے گرفتار کر لیا۔ میں نے تمام کمروں میں بنائی گئی خفیہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں۔ کچھ دن کے بعد ٹور سے واپس آ کر دفتر گیا تو وہ دونوں اسٹوڈنٹ خود ہی میرے پاس آ گئے اور خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ دونوں ماشاءاللہ اچھے گھرانوں سے ہیں، لائق ہیں، سمجھدار ہیں۔ ایسے گھومنے پھرنے کے بجائے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ اگر ہوٹل کا مالک ویڈیوز کسی ویب سائٹ کو سیل کر دیتا تو تم دونوں کے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی اور تم دونوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی۔ کہنے لگے، سر اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اصل صورتحال آپ کو بتا سکیں، شاید آپ کچھ مدد کر دیں۔ کہنے لگے، ہم دونوں نے اپنے اپنے گھر بات کی ہے، مگر نکاح اور شادی کے لیے گھر والے ہماری بات سننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ آپ بات کریں، شاید مان جائیں۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر ہوٹل میں جو کچھ ہوا اس میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف ہوس ہی نظر آ رہی تھی۔ دونوں نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے ایک کولیگ کو ساتھ لیا اور باری باری ان دونوں کے گھر چلے گئے۔ دونوں کے والدین کی طرف سے تقریباً ایک جیسا ہی جواب ملا۔ دونوں کی والدہ کا یہی کہنا تھا کہ اتنے چھوٹے بچی کی شادی کیسے کر دوں، اور دونوں کے والد صاحبان کا کہنا تھا کہ ان کی برادری اور ہے اور ہماری اور، ہم اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے۔ لڑکی والوں کا مزید اعتراض یہ تھا کہ لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ ابھی اس سے بڑی دو بہنیں بیٹھی ہیں، پہلے ان کی شادی ہوگی پھر اس کا سوچیں گے۔ لڑکے کے والدین کا کہنا تھا کہ اس سے بڑی بہن ہے جو ابھی کنواری ہے، اس سے پہلے اس کی کیسے کر دیں، اور مزید یہ ابھی تو اپنی تعلیم کے لیے بھی ہم سے خرچہ لیتا ہے، تو شادی کے بعد کیا کرے گا؟ ان سب باتوں پر جو کچھ میں نے ان کے والدین سے عرض کیا وہ یہ تھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذات برادری صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ مسلمانوں میں کسی سے بھی شادی ہو سکتی ہے، اور یہ ذات برادریاں کوئی معنی نہیں رکھتی، سب مسلمان برابر ہیں۔ بلوغت کے بعد لڑکی لڑکا چھوٹے نہیں رہتے، بلکہ جنسی خواہش پورا کرنا ان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک چیز ہے، بلکہ نوجوانی میں یہ خواہش شدید تر ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ترتیب سے ہی بچوں کے رشتے کیے جائیں، بلکہ اگر کسی کا رشتہ پہلے آ گیا ہے تو اس کی شادی پہلے کر دینی چاہیے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ آپ لوگ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں اور دولت کی ریل پیل ہے، جہاں ابھی ایک کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں وہاں دو کے کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ مشکل ہو تو پھر جیسے ابھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے اخراجات برداشت کر رہے ویسے اپنے بیٹے یا بیٹی کے اخراجات برداشت کرتے رہیں، جب تک کہ وہ کمانے والے نہ ہو جائیں۔ اگر یہ مشکل ہو تو جو اخراجات آپ نے ان کی شادی پر کرنے کا سوچا ہے وہ الگ کر کے کسی اکاؤنٹ میں رکھ دیں اور اسی میں سے ان کو ماہانہ اخراجات دیتے رہیں اور ان کی شادی بالکل سادگی سے کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پیسہ ختم ہونے سے پہلے یہ دونوں کمانے والے ہو جائیں گے۔ اگر یہ سب ناممکن ہے تو کم از کم ان کا نکاح کر دیں تاکہ یہ گناہ سے بچے رہیں۔ جب جاب شروع کریں تو رخصتی کر دیجئے گا۔ بہت بار دونوں طرف سے ملاقاتیں ہوئیں، دونوں خاندانوں کی آپس میں بھی بات چیت اور ملاقاتیں کروائیں، مگر سوئی دونوں طرف سے وہی اٹکی رہی۔ اتنا عرصہ گزر گیا مگر دونوں طرف سے والدین نہیں مانے۔
پچھلے دنوں سرینا ہوٹل فیصل آباد میں ایک غیر ملکی دوست سے ملنے گیا جو وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب اس کے کمرے سے نکلا تو ساتھ والے کمرے سے وہی دونوں اسٹوڈنٹ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نکل رہے تھے۔ اب کی بار ان کے چہرے پر نہ کوئی ندامت تھی نہ شرمندگی۔ سکون سے سلام کیا، مجھے حال احوال پوچھا اور پھر چلے گئے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اس حال میں ان کے والدین نے ہی پہنچایا ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ ان کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ پتہ نہیں آخرت میں ایسے والدین کیا جواب دیں گے۔ اگر جوانی کے نشے میں اولاد سے گناہ ہو جائے تو وہ تو گناہگار ہوں گے ہی، ساتھ ان والدین کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا جن کو معلوم تھا کہ ہماری اولاد جوان ہو چکی ہے مگر پھر بھی نکاح نہ کیا۔ افسوس ہے ہمارے اس معاشرے پر، جہاں زنا عام ہے مگر نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔